علیکم دوستوں، سیڈوی موسم وقت میں خوش آمدید لیں جناب۔ خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے 17 دسمبر سے سیاست اور خاص طور پر انتخابی سیاست کے اندر نہ صرف اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے بلکہ انہوں نے جناب دھوم مچانے کے لیے بھی کچھ تیاریاں کر لی ہیں، کچھ بندوبست کر لیا۔ بتایا یہ جا رہا ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ جناب 3 ایسی سیاسی شخصیات ہیں جو اس وقت بے گھر ہیں، ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان میں ان سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے بھی 17 دسمبر کو پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا۔ یقینی طور پر آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ 3 نابغے ایسے کون سے ہیں جنہوں نے اس دور ابتلا میں پاکستان تحریک انصاف کی کشتی میں سوار ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور خبر یہ بھی ہے جناب کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث پاکستان تحریک انصاف کی 18 سرکردہ شخصیات جس میں بڑے بڑے نام شامل رہ چکے ہیں، ان کو جو ہے نا ان کے شناختی کارڈ ان کو بلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور شناختی کارڈ بلاک ہونے کی صورت میں اب ان کے لیے وہ تمام فیسلٹیز جو ایک پاکستانی شہری استعمال کرتا ہے، وہ تمام کی تمام فیسلٹیز استعمال کرنا اب ان کے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے اور خاص طور پر یہ جو فیصلہ ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو موجودہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کسی طرح کی کوئی سہولت دینے کے لیے نہ تیار ہے اور نہ ہی ان کے آگے جھکنے کے لیے آمادہ ہے۔ اور اس بات کا واضح طور پر اظہار کل فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو حکم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس میں نظر آتا ہے اور یہ بات وہاں پر ثابت ہوتی ہے کہ نہیں جناب، عمران خان اور ان کی جماعت کے وہ تمام لوگ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، ان کے لیے جو راستہ ہے وہ سیدھا جیل اور جیل سے وہ آگے راستہ جا رہا ہے پھانسی گھاٹ تک۔ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ان کے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ اب اس سچویشن کے اندر یہ جو 18 نابغے ہیں جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں کہ ان کے لیے کوئی عرصہ حیات تنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے کیونکہ ان میں سے کچھ ایسی شخصیات ہیں جو مختلف تنازعات کے اندر سامنے رہی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو خراب کرنے میں ان تمام شخصیات کا ہاتھ تھا تو یہ کہنا کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہی عمران خان کو اس پٹڑی پر چڑھایا تھا جس کے آگے ڈیڈ اینڈ ہے اور ڈیڈ اینڈ سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ خاص طور پر ان میں جو شخصیت ہے وہ عمران خان کے بہت ہی زیادہ قریب سمجھی جاتی ہیں اور مختلف خواتین جو عمران خان کی زندگی میں آئی تھیں، انہوں نے جو کتابیں تحریر کی ہیں اس میں اس شخصیت کا بہت ہی زیادہ ذکر ہے اور یہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ عمران خان کے دستے راست اور ان کے پسندیدہ شخصیت جناب مراد سعید صاحب ہیں۔ اور مراد سعید صاحب کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک جانب تو ان کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے مختلف مقدمات میں اور دوسری جانب ان لوگوں کے جن میں مراد سعید صاحب بھی شامل ہیں شناختی کارڈ کو بلاک کرنے کے لیے باضابطہ طور پر لاہور پولیس کی طرف سے درخواست وزارت داخلہ کو جو ہے وہ جمع کرا دی گئی ہے اور وزارت داخلہ کو اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں جناب سرفراز بگٹی صاحب۔ اور سرفراز بگٹی صاحب اس بات کے بہت زیادہ جو ہے وہ دائی ہیں کہ عمران خان صاحب وہ بونا تھا جس کو پھونک بھر کے ہاتھی بنا دیا گیا ہے اور یہ ہاتھی جو ہے اس کو واپس بونے کی شکل میں لانے کے لیے جو کوششیں ہیں اسی عمل کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سرفراز بگٹی صاحب کہہ رہے ہیں۔ خیر، یہ لاہور پولیس نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث تمام افراد جو مختلف مقدمات میں ملوث ہیں ان کے شناختی کارڈ کو بلاک کرنے کے لیے درخواست وزارت داخلہ کو بھجوا دی ہے اور ان سرکردہ رہنماؤں میں جناب مراد سعید، اعظم سواتی، حماد اظہر، اسلم اقبال، کرامت کھوکر، علی امین گنڈا پور، واسق قیوم عباسی، مسرت چیمہ، جمشید چیمہ، زبیر نیازی، ملک ندیم عباس، غلام محی الدین دیوان شامل ہیں۔ اور جس میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کو زیر زبر کرنے میں بڑا ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے۔ اس میں جناب یہ اعظم خان سواتی صاحب کا نام سر فہرست ہے۔ یہی وہ بندہ ہے جس نے عمران خان کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ صرف شہباز گل نہیں، میرے ساتھ ابھی حراست کے اندر اور اس جو ہے برا سلوک کیا گیا اور
اس کا الزام عمران خان صاحب کی طرف سے ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر صاحب پر عائد کیا گیا تھا، اور اسی معاملے کو لے کر پھر آگے بڑھا گیا تھا اس وقت تک جب تک عمران خان صاحب پر وزیر آباد معاملے میں جگہ پر اٹیک نہیں ہوا تھا، اور پھر اس اٹیک کے نتیجے میں عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنے نیریٹو کو اور زیادہ سٹرونگ کرنے کی کوشش کی تھی، جس کا نتیجہ یہ 9 مئی کو برآمد ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی پولیٹیکل جو سٹینڈنگز ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے کچھ جو لائے عمل ہے وہ تیار کر رہے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑ رہی کہ وہ اپنی اس سٹینڈنگز کو بہتر بنا سکیں۔ اب اسی طریقے سے عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے چھوڑ گئے ہیں، آئی پی پی یعنی استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کر لیا ہے یا انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، ان کو اپنے ساتھ انگیج کیا جائے۔ جس طریقے سے کل وہ جو توہین الیکشن کمیشن کیس تھا وہاں پر عمران خان صاحب کی فواد چودھری صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تو عمران خان صاحب حیران ہو گئے ان کو دیکھ کے، اور عمران خان نے کہا فواد چودھری تم یہاں پہ کیسے؟ تو فواد چودھری ہنس کے اتر، جناب بس میں بھی ادھر ہی ہوں۔ انہوں نے کہا جناب کس جرم میں؟ انہوں نے کہا بس جناب میرے کو لوگ کی پوچھتے تو اسی کس جرم سے ہو؟ تو انہوں نے کہا میرے بھی ایسے ہی ہیں معاملات۔ تو اس کے بعد کچھ دیر دونوں کی جو ہے وہ گفتگو ہوئی، اور بعد میں اس ملاقات کے بعد فواد چودھری صاحب نے بھی انتخاب لڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ان کی اہلیہ محترمہ ہبہ فواد چودھری صاحبہ کی طرف سے باضابطہ طور پر میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اعلان کیا گیا ہے کہ فواد چودھری نیشنل اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، اور وہ یعنی ہبہ فواد چودھری ان کی آج سے جیلم کے اندر انتخابی مہم چلائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کچھ اور گیم پلان کر رہے ہیں۔ اور اس کا ایک اور خبر اسی حوالے سے سامنے آتی ہے، خبر یہ سامنے آتی ہے کہ 3 ایسے سیاستدان ہیں جو اس وقت بے گھر ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا مسافر ہوں یارو نہ گھر ہے نہ ٹھکانہ، تو یہ 3 سیاستدان ایسے ہیں جو اس وقت مسافر ہیں، ان کے پاس نہ گھر ہے نہ کوئی ٹھکانہ ہے، نہ یہ کہیں جا سکتے ہیں، نہ کوئی ان کو لینے پر آمادہ ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے ان تینوں سیاستدانوں کے لیے جو اپنی نگاہیں ہیں وہ بچھا چھوڑی ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا سے اہم پولیٹیکل لیڈر ہیں جناب مہتاب عباسی صاحب، جنہوں نے مسلم لیگ نون کو تازہ چھوڑا ہے، اور انہوں نے اب پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد سے بڑے قداور سیاستدان ہیں جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، جنہوں نے پہلے کوشش کی تھی اپنی سیاسی جماعت بنانے کی، یہ جو ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ مل کے اس سیاسی جماعت بنانے میں ناکامی کے نتیجے میں اب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف کو پیارے ہونے جا رہے ہیں، اور اس بات کا جو ہے مختلف جگہوں سے جو ہے اشارے ملے ہیں کہ 17 دسمبر سے جب پاکستان تحریک انصاف اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کرے گی اور اپنی انتخابی سرگرمیوں کا آغاز کرے گی تو مصطفیٰ نواز مہتاب خان عباسی صاحب ان شخصیات میں شامل ہوں گے جو پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری شخصیت ہے جناب وہ تو بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہ ساری جو اہمیت میں ذکر کروں اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعہ اہم ہے، یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اہم سمجھتے ہیں، اور یہ شخصیت جس کا میں اب ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ تو کسی کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوتی، لیکن اب وہ عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں جناب وہ مشکل میں ہے، میرا دوست اس وقت مشکل ہے، میرا ایچیسونین اس وقت مشکل میں ہے، لہٰذا میں اپنے ایچیسونین کو اس مشکل کے اندر تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اچھے وقت میں جو ہے وہ لوگوں کو چھوڑنا چاہیے، برے وقت میں ساتھ دینا چاہیے۔ تو عمران خان نے مجھ سے کئی مرتبہ کہا کہ چودھری نثار میری پارٹی میں شامل ہو جاؤ، اس وقت میں نے انکار کر دیا کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ عمران خان مشکل حالات میں ہے۔ اب جناب چودھری نثار صاحب کے بارے میں یہ خبر گرم ہے کہ وہ اپنے صاحبزادے چودھری تیمور علی خان صاحب کے ہمراہ دونوں باپ بیٹا عمران خان صاحب کی جماعت کو جوائن کرنے جا رہے ہیں، اور بڑی شد و مد کے ساتھ جوائن کرنے جا رہے ہیں، بڑے پاروں کے ساتھ جوائن کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا جو بدترین سیاسی حریف تھا یعنی چودھری غلام سرور صاحب اب وہ پاکستان تحریک انصاف میں وہ چھوڑ چکے ہیں، اب وہ آئی پی پی میں شمولیت انہوں نے اختیار کر لی ہے، لہٰذا یہ حلقہ اب خالی ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یہاں پہ کوئی امیدوار نہیں ہوگا چکوال سے اور ٹیکسلا سے چکری اور ٹیکسلا سے، لہٰذا
یہ جو ہے چودھری نثار علی خان صاحب، ان کے لیے میدان صاحب نظر آ رہے ہیں ان کو، اور ان کا یہ خیال ہے کہ مجھے اب پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر کے دھوم مچانے کی بھرپور تیاری کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بھی اب اشارے مل رہے ہیں کہ چودھری نثار علی خان صاحب اپنے صاحبزادے چودھری تیمور علی خان صاحب کے ساتھ مل کر جناب پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 16 دسمبر کا انتظار کری، اور 16 دسمبر کا انتظار کیوں کری ہے؟ 16 دسمبر کا انتظار اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ 16 دسمبر وہ آخری تاریخ ہے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابی شیڈول کا اعلان کرنا ہے۔ 16 دسمبر سے پہلے یہ اعلان ہونا ضروری ہے۔ 16 دسمبر رات 12 بجے کے بعد انتخابی شیڈول کی اناؤنسمنٹ کے اگر نہیں ہوتی تو پھر 8 فروری کو انتخابات کے انعقاد کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو 54 دن کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے الیکشن شیڈول کی، وہ وائلیٹ ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر 8 فروری کو الیکشنز کرانے ہیں تو یہ ایک ثبوت ہوگا کہ 16 دسمبر تک الیکشن شیڈول آ جائے گا، اور اسی لیے پاکستان تحریک انصاف نے 17 دسمبر کی تاریخ رکھی ہے اپنی انتخابی سرگرمیوں کے آغاز کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 17 دسمبر کو پاکستان تحریک انصاف الیکشن شیڈول کی اناؤنسمنٹ کے بعد پولیٹیکل گراؤنڈ کے اندر آنے کے لیے تیار ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے آ رہے ہیں یہ پولیٹیکل گراؤنڈ میں؟ پاکستان تحریک انصاف آفیشیل، یہ ایک ایکس اکاؤنٹ، یعنی سابقہ ٹویٹر اور موجودہ ایکس اکاؤنٹ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اپنی تمام تر سیاسی سرگرمیوں کا اظہار اسی پلیٹ فارم سے کرتی ہے۔ اس پلیٹ فارم پہ ایک اشتہار لگا ہے، اور اس اشتہار میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا، اس پر یہ ان کا دعویٰ ہے کہ اس جلسے میں لاکھوں نہیں کروڑوں افراد شرکت کریں گے، اور انہوں نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ رش لینے والا جلسہ نہیں ہوگا۔ اور مقام آپ کو پتہ ہے کہ کس مقام پر یہ جلسہ منعقد کیا جائے گا؟ یہ جناب ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کی لائیو سٹریمنگ کے اوپر جناب یہ جلسہ منعقد کیا جائے گا۔ یعنی یہ جو جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یہ ایک ہائیبریڈ قسم کا جلسہ ہے، یہ ایک ڈیجیٹل جلسہ ہے، اور ڈیجیٹل جلسہ کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور اس میں ان کا یہ خیال ہے کہ ہم پاکستان کے اندر اس طرح کا کوئی جو ہے وہ پہلا ایک ایسا جلسہ ہوگا جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے جناب، اور یقینی طور پر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ ڈیجیٹل جلسے کے اندر ان کو کمال حاصل ہے، وہ اس ڈیجیٹل جلسے کے اندر لاکھوں کیا کروڑوں لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ڈیجیٹل جلسہ پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلا ڈیجیٹل جلسہ ہوگا، پہلا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا جلسہ ہوگا جس میں عوام بنفس نفیس اپنے موبائل سکرینوں سے اس جلسے کے اندر شرکت کریں گے، اور دیکھیں گے کہ اس جلسے کے اندر کون کون سے رہنما اپنی ہڈن پلیسز سے خطاب کرتے ہیں، اور یہ وہی سیاستدان ہیں جن کے شناختی کارڈ اب بلاک کیے جا رہے ہیں۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس جلسے سے یہی سیاستدان نہ صرف خطاب کریں گے بلکہ ممکنہ طور پر یہ اپنی خود ساختہ روپوشی ختم کرنے کے بعد اعلان کریں گے کہ جناب اب ہم اپنے جو کاغذات نامزدگی ہیں یہ داخل کرانے کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ 16 دسمبر سے شروع ہونے والا ٹائم بہت ہی زیادہ ہنگامہ خیز ہونے جا رہا ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔